کب تک بنے گی ہوا کی بیٹی کا نشانہ؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ سخت سے سخت سدباب کیا جائے تاکہ ایسے معاملات پر روک تھام کی جائے۔ معاملہ کچھ اس طرح سے پیش آیا۔ دیپال پور کی رہائشی جو کم عمر تھی اور گھر پر ماں کے ساتھ گھر کا کام کر کے نظام چلا رہے تھے، گزر بسر ہو رہا تھا۔ فیملی جو ہے وہ بہت غریب تھی اور ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، اور معاملہ کچھ اس طرح سے پیش آتا ہے کہ والدہ کو اچانک سے ایک کال آتی ہے جس پر آدمی ان کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بچی کو اچھے گھر میں لگوا دیتا ہوں، وہاں سے بھاری تنخواہ ملے گی، آپ کا گھر کا نظام اچھا ہو جائے گا۔ اور معاملہ بھی کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ ماں کو اعتماد میں لینے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیملی میرے اپنے جاننے والوں کی ہے اور اس میں جو ہے آپ کی بچی کو کوئی مسائل کا سامنا نہیں ہوگا، میں ان کو لگوا دیتا ہوں، بے فکر رہیں، آپ اس پر مجھ پر اعتماد کریں۔ جس کی کال آتی ہے وہ والدہ کا جاننے والا قریبی بندہ ہوتا ہے، ان کی فیملی کے ساتھ اچھے ٹرمز ہوتے ہیں۔ والدہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نوجوان کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ گھر پر آئیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، وہ دو لوگوں کو گھر لے آتا ہے اور اس میں کوئی بھی خاتون ساتھ نہیں آتی ہیں، دو جوان ہی ساتھ آتے ہیں اور وہ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ والدہ جو ہے ان سے کچھ مطالبات کرتی ہیں کہ میری بچی جو ہے مہینے میں اتنے دن گھر واپس آ سکتی ہے یا مہینے بعد کتنی چھٹیاں ملیں گی، کیا نظام ہے اور تنخواہ کیا ہوگی۔ بات چیت ان کے درمیان ہوتی ہے، بھاری رقم جو ہے، بھاری تنخواہ پر ان کا معاہدہ طے پاتا ہے۔ بچی کے لیے چھٹیوں کے لیے بھی سارے معاملہ طے پا جاتے ہیں کہ ایک مہینے بعد یہ اس طرح سے رہنے آئے گی، اور یہ جو ہے جہاں پر ہم اس کو لے کے جائیں گے کوٹھی میں لگوائیں گے، وہ بڑے شریف لوگ ہیں، عزت دار ہیں اور کسی قسم کے کوئی مسائل کا سامنا نہیں ہوگا، اور ہم اس بچی کو خود جب بھی چھٹی پہ آیا کرے گی اس کو خود چھوڑ کر جایا کریں گے، اگر آپ کو کبھی بھی اپنی بچی سے بات کرنی ہوئی ہم آپ کی اس سے کال پر بات بھی کروائیں گے۔ اور اس طرح سے والدہ کا اعتماد حاصل کیا۔ والدہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، کیونکہ اس کو جس کی کال آتی ہے وہ ان کے جاننے والے ہیں، وہ ان پر اعتماد کرتی ہے۔ والدہ جو ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کو جواب دیے، بلکہ اپنی بچی ہی ان کے ساتھ بھجوا دیتی ہے اور کچھ ضرورت کے 3-4 جوڑے اور سامان لے کے بچی جو ہے ان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ بچی اتنی ناسمجھ ہوتی ہے کہ وہ آگے سے بحث نہیں کرتی ہے، وہ ماں کے کہنے پہ ساتھ چلی جاتی ہے۔ ساتھ جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، دو افراد جن میں سے ایک کا نام ہے فرقان اور دوسرے کا نام ہے عمیر، یہ دونوں جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ آگے سے راستے سے ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور جو فرد جو جس کی سفارش پر وہ ماں جو ہے بھیجتی ہے اپنی بچی کو، وہ راستے سے ہی اپنی راہ بدل لیتا ہے اور سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اور جو دو ملزمان جن میں فرقان اور عمیر ہیں وہ اس بچی کو لے جاتے ہیں، جب یہ موقع پر جہاں بھی ان کا جو پلان آلریڈی انہوں نے بنایا ہوا تھا وہاں پر لے کر جاتے ہیں، بچی کو پانی شانی پلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تم ایزی ہو جاؤ، ابھی کچھ ہی دیر میں گھر کی جو باجی ہیں وہ آ جاتی ہیں اور فیملی جو آ جاتی ہے، پھر تمہارے ساتھ ساری بات چیت کر کے تمہیں کام سمجھا دیں گے۔ بچی بڑی نارمل طریقے سے جاتی ہے اور سکون سے بیٹھ جاتی ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزرتی ہے تو اچانک سے اس بچی کے ساتھ اس کو باتوں میں لیا جاتا ہے، اور یہی فرقان اور عمیر اس کو باتوں میں لے کر اس کے ساتھ میں بتاتے ہوئے مجھے روح کانپ جاتی ہے۔ میں جب بھی ایسی کوئی بات کرتی ہوں، پروگرام کرتی ہوں، تو ایک بار میرے اندر وہ ایک تکلیف کے ساتھ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ بچی کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو آج تک نہ تو 4 سالہ بچی کو چھوڑا گیا، نہ ہی 70 سالہ خاتون کو چھوڑا گیا، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا آیا، خواتین کو کس طرح سے تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس بچی کے ساتھ لڑکی کا نام اس لیے نہیں لے رہی کیونکہ اس کی عزت کا معاملہ ہے، اس کو منظر عام پر نہیں لانا چاہتے، لیکن اس کا بیان ضرور آپ کو سنواتے۔ جو ہم نے ان سے جب بچی سے بات کی تو اس کی حالت کس حد تک خراب ہے یہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ فرقان اور عمیر مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ اس کو بناتے ہیں اور بار بار اس کے ساتھ برا کام کرتے ہیں۔ اس پھیلی کے بعد لڑکی کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں پر بامشکل کھڑے ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے واش روم جانے دیں۔ بچی اس طرح سے بہانہ کرتی ہے اور اسی بہانے سے واش روم کی جانب بڑھتی ہے اور اس کے ہاتھ موبائل لگتا ہے۔ واش روم میں جانے کے بعد وہ موبائل پر نمبر بامشکل ڈائل کرتی ہے، کیونکہ بیان کے مطابق، تفصیلات کے مطابق جو سامنے ہے اس میں یہی پتہ چلا ہے کہ بچی بالکل تعلیم نہیں تھی، اس کے پاس پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی، لیکن ہوش و حواس میں اس وقت جو ہے اس کا ساتھ اس کے عقل نے دیا، تو اس نے واش روم میں جا کر اچانک سے ورثہ کو اور پولیس کو کال کی اور اس نے بتایا کہ اس طرح مجھے یہاں لایا گیا اور میرے ساتھ انہوں نے پھیلی کی ہے اور میری حالت بہت خراب ہے، مجھے بچا لیں، میری جان خطرے میں ہے، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، یہاں پہ کوئی بھی خاتون موقع پر موجود نہیں ہے، میری حالت بہت خراب ہے، فوراً سے پہنچے۔ اور اس نے اندازے کے ساتھ جو اس کو گلیاں راستے سمجھ آئے اس نے بتائے۔
اسی دوران ہی جو ہے فیملی اور پولیس جو ہے فوراً سے چکنا ہوئی اور کچھ ہی دیر میں موقع پر پہنچ گئے۔ جب موقع پر پہنچے تو موقع سے ہی فرقان اور عمیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس کی طرف سے، جس کے ریفرنس سے یہ کال چلی، جس کے ریفرنس سے یہ بچی جو ہے ان دونوں افراد کے پاس آئی اور انہوں نے اس کے ساتھ کی، اس نوجوان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ڈی پی او اکاڑہ راشد ہدایت کی انسٹرکشنز پر ان کو گرفتار کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ احکامات جاری کیے کہ ان کے لیے اسپیشل ٹیمز جو ہیں ان کو تشکیل دیا جائے گا اور ساتھ ہی ان کی ڈیوٹیز بھی اسائن کر دی گئیں، کیونکہ یہ کیس بہت ہائی پروفائل کیس ہے جس میں خاتون کے ساتھ بہت سے شواہد سامنے آ رہے۔ ان کو یہاں پر یہ بھی ڈاؤٹ تھا کہ بچی کو کہیں کسی دشمنی کی بنا پر نہ کڈنیپ کر لیا ہو یا لے گئے ہوں، ان کی کوئی ایسی، کیونکہ اچانک سے کال آنا اور بچی کو پلان کے تحت لے جانا اور وہاں جا کر اس کے ساتھ کو نشانہ بنانا، اس کے پیچھے کو خاندانی دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ شاید بچی کا کوئی رشتہ مانگتا ہو اور وہ نہ دینے کی بنا پر انہوں نے اس طرح سے پلان گھڑا اور اس کو لے گئے، اس کے ساتھ کی، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسپیشل ٹیمز اور باقاعدہ طور پر اس کے اوپر انکوائری لگ گئی اور ساری تفصیلات جو ہیں اس کے مطابق یہی سامنے آتا ہے کہ ان ٹیمز کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس کا بچی کا اب ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے، جس کے ساتھ یہ پتہ چلے گا کہ ان دونوں افراد کے علاوہ بھی کیا اس کے ساتھ کسی عادتی کی کس کے جو ہیں معاملات سب سامنے آ جائیں گے اور اس کے اوپر جو ہے تفصیلات مزید اب تک کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہی یہی ہیں۔ جیسے جیسے اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔